بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جب بھی انسان کو عطا کرتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے اور راتوں رات ہی انسان کی قسمت بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کے ایک غریب ماہی گیر کے ساتھ پیش آیا جس نے اس کی قسمت تبدیل کر کے رکھ دی اور وہ مالدار ہو گیا۔ دوستوں، کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں ماہی گیروں کے لیے وہ وقت کسی معجزے سے کم ہرگز نہ تھا کہ جب مہنگی ترین تصور کی جانے والی مچھلی ان کے چنگل میں پھنس گئی۔ یہ ماہی گیر مچھلی کا شکار کرنے کے لیے کوئی اور خزانہ ڈھونڈنے آئے تھے، جہاں پر ان کے جال میں 2 عدد سوا مچھلیاں بھی پھنس گئیں۔ ان کی فیکس قیمت کیا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے، آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والا موتی جس نے ایک ماہی گیر کو بادشاہ کے دربار اور حرم تک پہنچا دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستوں، یہ ماہی گیر لکھپتی بنے تو ان کے جال میں آنے والی سوا مچھلی ہی کی قسمت تھی جس کی قیمت 25 لاکھ روپے تھی۔ ان خوش قسمت ماہی گیروں کی موبائل سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو کے مطابق وہ معمول کے مطابق شکار کرنے نکلے تھے۔ ماہی گیر مچھلی سے بھرا ہوا جال جیسے پانی سے باہر نکالتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ایک بزرگ ماہی گیر کی آواز آتی ہے کہ یہ سوا ہے، سوا۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر فوری طور پر ناچنے لگتے ہیں اور جیسے جیسے جال پانی سے اوپر آتا ہے تو ایک دوسری آواز آتی ہے کہ اس میں ایک نہیں بلکہ 2 سوا مچھلیاں ہیں۔ یہاں تک کہ تمام ماہی گیر خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ ان مچھلیوں کو دوسری مچھلیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ کراچی مرین سروس کے مطابق ایک گولڈن سوا مچھلی کی قیمت کم از کم 25 لاکھ روپے ہے۔ بہت زیادہ شکار ہونے کے باعث اس مچھلی کی نسل کم ہونے لگی ہے، لہٰذا یہ بہت قیمتی شمار کی جاتی ہے۔ خاص طور پر اس کی چربی طبی ماہرین کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس کو طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہی گیروں کا یہ کہنا ہے کہ سمندری طوفان کے باعث پاکستان کے سمندر میں مچھلی کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ سوا مچھلی کے مہنگے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی چربی سے سرجری کے بعد ٹانکے لگانے والے قیمتی دھاگے کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس دھاگے کی خاص بات یہ ہے کہ جسم کے اندرونی زخموں کے معاملات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دھاگا قدرتی طور پر جسم کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سوا مچھلی اگر سمندر میں مر بھی جائے تو اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، کیونکہ 10 سال پہلے ایک سمندر کے کنارے سے ایک مردہ سوا مچھلی ملی جسے فوری طور پر تاجر نے خرید لیا تھا۔ یہ تو تھا ماہی گیروں کی قسمت تبدیل کرنے کا واقعہ، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ ایک ماہی گیر جس کا گزر بسر مچھلیاں پکڑنے سے ہوتا تھا، ایک روز جب وہ مچھلی کا شکار کر کے اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں صاف کر دو تاکہ میں انہیں بازار میں بیچ دوں۔ اس کی بیوی جب مچھلی صاف کر رہی تھی تو دیکھتی ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک ہیرا نما موتی موجود ہے۔ فوری طور پر اپنے شوہر کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک موتی موجود ہے۔ اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا جاتا ہے اور اس موتی کو نکال لیا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں اس موتی کو بیچ کر آتا ہوں، جو پیسے ملیں گے اس سے اپنا گھر بنائیں گے یا کوئی اور کاروبار شروع کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدن ہو سکے۔ وہ فوری طور پر موتی کو لے کر بازار جاتا ہے اور جب سونار کو دکھاتا ہے تو سونار کہتا ہے کہ بھائی بات ایسے ہے کہ یہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ اگر میں اپنی دکان میں موجود تمام زیورات، جواہرات، اپنا گھر اور دکان بھی تمہیں دے دوں تو بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس شہر کے حکمران کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کی قیمت تمہیں دے سکتا ہے۔ وہ ماہی گیر اب بادشاہ کے محل کی طرف پڑتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں موتی پیش کرتا ہے تو موتی کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ بادشاہ فوری طور پر
اس ماہی گیر سے کہتا ہے کہ تم سرکاری خزانے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر جو تمہارا دل کرے وہ لے سکتے ہو، تمہارے پاس 6 گھنٹے کا وقت ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میری زیادہ سے زیادہ خواہش کیا ہو سکتی ہے، میں تو چند منٹوں میں ہی اپنی مرضی کی چیزیں خزانے سے لے کر نکل سکتا ہوں، لیکن بادشاہ کا حکم ہے کہ اس شخص کو 6 گھنٹے خزانے میں رکھا جائے۔ وہ شخص خزانے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں خزانے کی چمک سے بند ہو جاتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ خزانے کے 3 حصے ہیں، ایک حصے میں سونے جواہرات آسمان تک پڑے ہیں، دوسرے حصے میں مخملی بستر اور تیسرے حصے میں ایسے کھانے موجود ہیں کہ جن کے متعلق نہ کبھی سوچا نہ کبھی سنا ہوگا۔ یہ شخص سوچتا ہے کہ پہلے کچھ کھا لیتا ہوں، میرے پاس 6 گھنٹے ہیں، آج اتنی قسم کے کھانے موجود ہیں، دوبارہ زندگی میں نصیب ہوں یا نہ ہوں، لہٰذا کچھ کھانے کے بعد میرے پاس توانائی بھی ہوگی تو پھر میں خزانہ اکٹھا کروں گا۔ اب یہ شخص جب کھانا شروع کرتا ہے تو 2 گھنٹے تک مسلسل کھاتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ خزانہ اکٹھا کرنے جانے لگتا ہے تو اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑتی ہے۔ سوچتا ہے کہ کبھی ایسے بستر پر لیٹنا نصیب نہیں ہوا، زمین پر سونے والا ہوں، کچھ دیر آرام کرتا ہوں اور اس کے بعد خزانہ اکٹھا کروں گا۔ یہ شخص بستر پر لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سر پہ سپاہی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی نکلو، اب تمہارے 6 گھنٹے کا وقت پورا ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں ابھی تو سویا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے پہلے 2 گھنٹے کھانا کھانے میں ضائع کیے، اب 4 گھنٹے سے مسلسل سوئے جا رہے ہو۔ اگر یہی گھنٹے خزانہ اکٹھا کر لیتے اور باہر جا کر اس خزانے سے ایسا ہی بستر بنوا سکتے تھے اور اس سے بھی زیادہ لذیذ کھانوں سے مستفید ہو سکتے تھے، بہترین کھانا کھاتے، لیکن تم کنویں کے اندر رہے اور تم نے اپنی عادت کو تبدیل نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں موقع دیا لیکن تم نے وہی کھانا کھانے اور چند لمحے کے آرام کو پسند کیا، اور تمہارے سامنے جو خزانہ موجود تھا تم نے اس کو دھتکار دیا۔ تمہارا وقت پورا ہوا، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ دوستو، اگر یہاں سوچا جائے کہ وہ موت ہی اگر انسان کی روح ہو، اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کو اس دنیا پر بھیجا گیا ہو کہ آدمی ادھر جا کر اپنے لیے جنت کما لے، مگر وہ کماتا ہے آرام، دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن رب العالمین کے سامنے سر جھکا کر عبادت کر کے جنت نہیں کماتا، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اس وقت 6 گھنٹے پورے ہو چکے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کمائیں۔ یہ 6 گھنٹے کی مثال ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کی آسائشات کے لیے اور آرام کر کے وقت گزار دیا تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کی ذات کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے، تو نہ صرف ہماری اس دنیا میں کامیابی ہوگی بلکہ ہماری آخرت بھی سمجھ آئے گی۔ دوستوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچانیے، جانیے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے اس دنیا میں اپنے آپ کو کوشاں رکھیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ آمین۔